الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني على التهامي السيد البحي والسراج المزي والقوقب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد الله بالعبد خيرا جعل في قلبه محبة حسين عليه السلام إن الحسين مصباح الهدى والسفینۃ النجاة. تمام تعریفیں خالق کائنات کی ہیں کہ جس نے خوبصورت کائنات بنا کے بہترین نظام کا انتظام کیا. حمد ہے کہ جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے اور جو خاموش رہتے ہیں رب العزت ان کے دل کی بات جانتا ہے. یقیناً جتنے بھی زندہ ہیں سبھی کے رزق کا ذمہ دار بنایا. دعا گو ہر گفتگو سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے. یقیناً وہی لائق سجدہ ہے, وہی لائق عبادت ہے. یقیناً وہی لائق سجدہ ہے, یقیناً وہی لائق عبادت ہے. توجہ چاہوں گا. یقیناً وہی لائق سجدہ ہے, وہی لائق عبادت ہے. یقیناً وہی لائق سجدہ ہے, وہی لائق عبادت ہے. یقیناً وہی لائق سجدہ ہے, وہی لائق عبادت ہے. آپ میری طرف دیکھیں. یقیناً وہی لائق سجدہ ہے, وہی لائق عبادت ہے. وہی لائق سجدہ ہے, وہی لائق عبادت ہے کہ جس نے مظلوم کے طرفداروں میں بنایا, جس نے ہمیں مظلوم کے حامی و ناصروں میں بنایا, جس نے ہمیں مظلوم کے عزاداروں میں شمار کیا. وہی لائق سجدہ, وہی لائق عبادت ہے کہ جس نے شعور دیا, جس نے عقل دی کہ مظلوم اور ظالم کی پہچان کر سکتے ہیں. مظلوم اور ظالم کی ہم پہچان کر رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. آئیے روز عاشور 10 محرم الحرام 1443 ہجری آپ اور میں تذکرہ کر رہے ہیں اور شریک ہیں اس کے غم میں کہ جو مہر نبوت کا سوار ہے, جس کو کم از کم سونے کے لیے جبرائیل کے پر میسر ہوتے ہیں. اور اس کی عظمت کا کیا کہنا, جس کے گہوارے کو جھلائے جبرائیل جیسے فرشتے, اور جس کی خوراک کم از کم لعاب رسول بنے, جس کی خوراک
لعاب رسول شیر بطول جس کی خوراک ہو، اور جبرائیل جھولا جھلاتے وقت جس کو یہ لوری سناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ اے حسین تیرے چاہنے والوں کو بے حساب بہشت میں داخل کرے گا۔ جبرائیل جھولا جھلاتے ہوئے جسے لوری سناتے ہیں، آیا کا حسین اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تیرے چاہنے والوں کو اللہ بے حساب بہشت میں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر مسجد نبوی پر آتے ہوئے کبھی گرتے ہیں نعرہ تکبیر، حیدری قرآن وہ کتاب ہے۔ بات سنیں، یہ گرمی کربلا کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ تشریف لائیں، ماحول بنائیں مجلس کا۔ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کوئی کسی بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے خدا راستہ آئیں، تشریف رکھیں، مجلس کا ماحول بنائیں، خالی جگہ پر کریں۔ برائے مہربانی جو پیچھے بیٹھے ان سے بھی گزارش، چاچا امیر علی تھے کہ آ جاؤ یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے۔ دیوار دی ٹیک چھوٹو دے گیا ہو، جو اسوہ رسول ہے، اور جنہ دی درس گاہ کربلا نا امام حسین دی انہوں قسم لگے ہوئی تھے اٹھ کے آ جاوے۔ ہے ہماری درس گاہ، ہے ہماری درس گاہ، شہادتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں، بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اگر دوران خطبہ دروازے مسجد نبوی پہ امام حسین علیہ السلام آ کے گرے ہیں تو پیغمبر نے خطبے کو روکا، روک کے اپنے شہزادے کو اٹھایا اور شہزادے کی پیشانی کے بوسے دے کے فرمایا، میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور میرے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسین سے دشمنی رکھے خالق وہ تیرا دشمن ہے، خالق وہ تیرا دشمن ہے۔ اور پھر رسول کائنات اظہار محبت اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادوں سے اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر داخل ہوئے، رسول کائنات کہتے ہیں آئے ام المومنین کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور پاک گھر میں کوئی چیز نہیں۔ سید الانبیاء حجرے سے نکلے، سیدہ کے گھر داخل ہوئے، پوچھتے ہیں آئے بیٹی شہزادے موجود ہیں؟ سیدہ کہتی ہے نہیں شہزادے گھر میں نہیں، میں خود پریشان ہوں۔ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں بیٹی جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے۔ پیغمبر نکلے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، پیغمبر نکلے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے۔ باغ بنی نجار میں رسول کائنات پہنچے، کیفیت کیا ہے؟ جبرائیل نے پر بچھائے ہوئے ہیں، دونوں شہزادے گلے میں باہیں ڈال کے، جبرائیل نے دوسرے پر سے سایہ کیا ہوا ہے۔ پیغمبر رکے، شہزادوں کی آنکھ کھولی، حسن مجتبیٰ کو رسول کائنات نے اٹھایا، امام حسین کو جبرائیل نے اٹھایا۔
کو رسول کائنات نے اٹھایا، جبرائیل نے امام حسین کو اٹھایا۔ چونکہ لوگ جبرائیل کو دیکھ نہیں رہے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ ایک شہزادے کو مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صحابی کی طرف دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں، نعم الراکبون حاملان، آئے میرے صحابی، اٹھانے والے بھی عظیم ہیں، جن کو اٹھایا گیا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ کہا میرے صحابی، اٹھانے والے بھی عظیم ہیں اور جن کو اٹھایا گیا ہے وہ بھی عظیم ہیں، وہ بھی عظیم ہیں۔ اگر کبھی مقام دیکھیے، اگر کبھی شہزادوں نے سواری کا مطالبہ کیا روز عید، کہا پیغمبر اکرم ختمی مرتبت نے گھٹنے ٹیک دیے، کہا بے شک مدینہ کے بچوں کی سواریاں جیسی ہوں گی، میرے بیٹے میں آپ کی سواری ہوں، میں آپ کی سواری ہوں۔ شہزادوں کو دوش پہ سوار کیا، امام حسن مجتبی کو، امام حسین علیہ السلام کو دوش پہ سوار کیا۔ اب شہزادوں نے مطالبہ کیا، نانا مدینہ کے لوگوں کی جو بچوں کی سواریاں ہیں ان کی مہاریں ہیں، ہماری سواری کی مہار کہاں ہے؟ مسلمانوں سنو، پیغمبر اکرم نے اظہار محبت کی ارشاد فرماتے ہوئے کیا کہا؟ میرے بیٹوں واللیل کی زلفیں آپ کی مہاریں ہیں۔ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، میرے بیٹوں میری زلفیں آپ کی مہاریں ہیں۔ اب مہار کا مطلب سمجھو، جو بزرگ تشریف فرما ہے، دیہات سے تعلق رکھنے والے ہیں، مہار یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑے قوی ہیکل جانور کو نکیل ڈال کے ایک رسی باندھتے ہیں، وہ رسی چھوٹے سے بچے کو پکڑا دینا، بچے کی مرضی کے مطابق وہ جانور چلتا ہے۔ بڑا حیوان بچہ جدھر جائے گا، جدھر چاہے گا، اس حیوان کو آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کی مہار ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ پکڑ لے۔ اب مہار کے مطلب کا آپ کو علم ہو گیا۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، میرے شہزادوں میری زلفیں آپ کی مہار ہیں۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے شہزادوں اب آپ کی مرضی ہے، جدھر چاہو لے جاؤ، اب آپ کی مرضی ہے، جدھر چاہو لے جاؤ۔ اور حضرت داتا گنج بخش نے کشف المعجوب میں لکھا، بچپنے میں امام حسین کی مرضی کے مطابق پیغمبر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے، دوش پہ سوار کر کے۔ ارے جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو کہ جس کی مرضی سے نبوت اور رسالت چلے، جوانی کا کیا عالم ہوگا؟ بچپنے میں جس کی مرضی سے نبوت اور رسالت چلے، جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ کون حسین؟ کیا مقام ہے؟ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گئے، میں نے عرش پہ دیکھا لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، تحقیق حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہے۔ تحقیق حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہے۔ فرمان پیغمبر دوسرا سنو، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل فی قلبہ محبت حسین علیہ السلام،
جب بھی اللہ کسی بندے کو شیعہ سنی کو نہیں، مسلک و مذہب کی بات ہی نہیں، رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل فی قلبہ محبت حسین علیہ السلام، اللہ جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، بندے کو شیعہ سنی کی بات ہی نہیں، مسلک و مذہب کی بات ہی نہیں۔ کیوں 61 ہجری میں مظلوم کربلا نے بنی نو انسان کو مسلک و مذہب ختم کر دیے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میدان کربلا میں ایک تھا یزیدی، دوسرا تھا حسینی۔ مسلک و مذہب کی جنگ ختم کر دی۔ آج کیوں دنیا مسلک و مذہب کی جنگ کر رہی ہے؟ مظلوم کربلا نے 61 ہجری میں بنی نو انسان کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں۔ ایک ہے حسینی۔ حسینی کون ہے؟ حسینی ایک کردار کا نام ہے، یزید بھی ایک کردار کا نام ہے، یعنی کہ وہ جنگ ختم ہو گئی نہیں۔ مظلوم کربلا کے حرم پر آج بھی سرخ پرچم لہرا رہا ہے، گویا کہ آواز دے رہا ہے میری یزیدیت سے جنگ ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی تک جنگ ختم ہی نہیں ہوئی۔ آج حسینی جنگ لڑ رہے ہیں، کردار کی جنگ ہے، کردار کی جنگ ہے۔ یزید سمجھا کہ لشکر زیادہ میں نے ختم کر دینا ہے۔ توجہ، قرآن سے واقف نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ فیل پڑھے، جب بھی منکر خدا کو، جب بھی منکر مصطفیٰ کو ذلیل کرنا چاہے قلت سے ذلیل کیا ہے، قلت سے ذلیل کیا ہے۔ اگر کثرت ہوتی سید الشہداء کے پاس، آج یزید پہ کوئی لعنت ہی نہ کرتا۔ قلت ہو، قلت کی وجہ سے یہ تھوڑی بات ہے، پوری دنیا میں لوگ یزید کہلانے کے لیے کوئی سر بلند نہیں کرتا کہ میں یزید کا طرفدار ہوں۔ بے شک پش پشت یہ کہیں کہ یزید کو اللہ معاف کر دے، تمہیں کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اللہ یزید کو معاف کر دے۔ ارے حسین کی دشمنی میں کائنات کے مظلوموں کو عدل الہی سے کیوں مایوس کرتا ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے حسین کی دشمنی میں۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ یزید کو معاف کر دے، تمہیں کیا ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، جس مظلوم کا کوئی نہ ہو میں خدا اس کا ہوں۔ تو یزید کو بشکوا رہا ہے یا عدل الہی کا انکار کر رہا ہے؟ تو یزید کو بخشوا رہا ہے
یہ عدل الہی کا انکار کر رہا ہے جو اللہ نے مظلوموں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ بروز قیامت ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، اس کے سامنے اس کے ظلم کا حساب چکایا جائے گا۔ اللہ نے تو مظلوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیا یزید کی حمایت میں، حسین کی دشمنی میں مظلوموں کو مایوس کر رہا ہے؟ یہ مظلوموں کو تو مظلوم کی طرفداری کر، یزید کی طرفداری نہ کر اگر انسان ہے تو۔ اور سن، پھر دوسری بات یہ ہے، دنیا خوف زدہ ہے کہ ہر سال عزاداروں میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال عزاداروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مقام پہ میں سید والا کے اتحاد اور اتفاق کو سلام پیش کرتا ہوں، سید والا کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو سید الشہداء کی عزاداری میں شریک ہے، کہ آپ کی عزاداری کی وجہ سے دشمن خیف زدہ ہے کہ ہر سال بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے پہلے ہی فرمان سنایا، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، اللہ جب بھی کسی بندے کے بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے، حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا فرمان سنو، جو آپ لوگ مظلوم کی عزاداری میں شریک ہوتے ہو، مظلوم کی محبت دل میں رکھنے والے، بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی شے۔ فرمان تلاوت کرتا ہوں، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض، اللہ دنیا اپنے دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی عطا کرتا ہے۔ مال مشرک کے پاس بھی ہوگا، مسلمان کے پاس بھی ہوگا، مال کافر کے پاس بھی ہوگا، منافق کے پاس بھی ہوگا۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض، دنیا اللہ دوست اور دشمن دونوں کو عطا کرتا ہے، لیکن ولا یعطی دینہ الا من یحب، اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دین صرف دوستوں کو۔ سنو خواجہ معین الدین چشتی کا کلام، وہ ارشاد فرماتے، وہ کہتے ہیں دین است حسین، دین پناست، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دین است حسین، دین اللہ صرف دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے دوست دیکھنا چاہتے ہو، جس کے دل میں محبت حسین ہوگی، جو بھی حسین سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہی تو اللہ کا دوست ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مقدس صلوات۔ اللہ دنیا دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے، دین صرف اور صرف اس کے دوستوں کے لیے ہے، یعنی جو حسینی ہے وہ دیندار ہوگا، مسلک و مذہب کی بات ہی نہیں۔ مظلوم کربلا نے بنی نو انسان کو 61 ہجری روز عاشور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، میں نے پہلے ہی گزارش کر دی ہے۔ اور پھر یہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا بڑی خوف زدہ ہے، ہر سال عزاداروں میں اضافہ ہے، ہر سال عزاداروں میں اضافہ ہے، پتہ نہیں تکلیف کیوں ہوتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں اس تکلیف کی وجہ میں جانتا ہوں، یہ تکلیف اس کا جدید سے تعلق ظاہر کرتی ہے، یہ تکلیف اس کی جدید سے تعلق ظاہر کرتی ہے، جو اصل میں ظاہری طور پر بتا نہیں سکتا کہ میرا تعلق کس سے ہے، بس اعتراض کرتا ہے۔ ہر سال بڑھتے ہیں، اور یہ روز عاشور پھر جب شروع ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا، روز عاشور شروع ہوتی ہے تو کہتے
لیکن شیعوں کے دن آ گئے، شیعوں کے دن آ گئے۔ بابا محرم الحرام حرمت والا مہینہ شیعوں کا نہیں، اللہ نے اس میں جنگ و جدال حرام کی تھی۔ ایک فاسق و فاجر نے رسول کائنات کی حرمت کو پامال کیا، آل رسول کی حرمت کو جب پامال کیا تو اللہ نے یہ دن سارے حسین کے نام کر دیے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بغرض بلند صلوات اللہ نے شیعوں کے نہیں ایام، یہ ایام اللہ ہے۔ 61 ہجری سے پہلے محرم الحرام کا احترام اتنا تھا کہ اس میں جنگ و جدال حرام تھی، لیکن یزید نے اس کی حرمت کو پامال کیا، آل رسول کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ نے یہ دن قیامت تک کے لیے جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوگا ہر زندہ ضمیر رکھنے والا انسان یا حسین ضرور کہے گا جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوگا، اس لیے کہ یہ ایام اللہ نے حسین کے نام کر دیے قیامت تک کے لیے۔ اب جو ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوگا فضا سوگوار ہو جائے گی، یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اور یہ تذکرہ مظلوم کربلا کا سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، آج دنیا کے کونے کونے میں لوگوں نے کوشش کی کہ کم کیا جائے، ختم کیا جائے، کچھ بھی نہ کر سکے، ساری کوششیں ناکام ہوئیں۔ کیوں؟ اس کے باوجود ہر سال شاہ کے عزاداروں میں اضافہ ہوتا ہے اور بار بار تذکرہ ہوتا ہے، یہ ذکر بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے قرآن میں اللہ نے 3 نبیوں کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے، جناب ابراہیم کا تذکرہ، جناب موسیٰ کا تذکرہ، جناب عیسیٰ کا، اور رسول کائنات کو حکم دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، میرا حبیب ابراہیم کا تذکرہ کرو، موسیٰ کا تذکرہ کرو، عیسیٰ کا تذکرہ کرو۔ اس کی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہوگی، قرآن میں ان 3 نبیوں کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے ان 3 انبیاء کا کیا ہے۔ ان کی ایک ہی وجہ اشتراک جو مجھے معلوم ہو سکی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں نبیوں نے اپنے دور کے ظالم حاکم فاسق و فاجر حکمران کے ساتھ حکمران کے خلاف قیام کیا ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں اس لیے بار بار کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، قرآن میں جناب ابراہیم کا تذکرہ، جناب موسیٰ کا تذکرہ، جناب عیسیٰ کا تذکرہ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ ابراہیم نے نمرود کے خلاف قیام کیا، موسیٰ نے فرعون کے خلاف قیام کیا، عیسیٰ نے رومن امپائر کے خلاف قیام کیا۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے ظالم فاسق فاجر حکمران کے خلاف قیام کیا ہے، لہذا خدا چاہتا ہے کہ جو ظالم فاسق فاجر کے خلاف قیام کرے اس کا ذکر ایک بار نہیں بار بار ہونا چاہیے، اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، اب ذہن لے آؤ، حسین کون ہے جو آدم کا بھی وارث ہے؟ حسین کون ہے جو نوح کا بھی وارث ہے؟ حسین کون ہے جو ابراہیم کے بھی وارث ہے؟ حسین کون ہے جو موسیٰ کے
بھی وارث ہے؟ حسین کون ہے جو عیسیٰ کا بھی وارث ہے؟ حسین کون ہے جو آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی کا وارث ہے؟ یزید کون ہے جو شیطان کا بھی وارث، جو فرعون کا بھی وارث، جو نمرود کا بھی وارث، جو شداد کا بھی وارث، جو ہر شیطانی سخت رکھنے والے کا وارث؟ حسین نے ایسے فاسق و فاجر کے خلاف قیام کیا۔ مشیت الہی یہی ہے کہ میرے نبی کے فرزند کا ذکر ایک بار نہیں بار بار ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ بس میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، اور یہ کیا وجہ ہے؟ سید والوں میں کثیر تعداد میں اتنے لوگ اور مظلوم کا تذکرہ باہر نکلے گلی کوچوں میں ہو رہا ہے۔ یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، آخری بات میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سفر کر رہے ہیں اور راستے میں ایک بستی آ گئی، ایک آبادی آ گئی۔ جب آبادی آئی، امام نے پوچھا صحابی سے، فرزند پیغمبر یہاں کون لوگ بستے ہیں؟ صحابی سے پوچھا فرزند پیغمبر نے، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابی کہتا ہے، اے فرزند پیغمبر، یہ آپ کے دشمن ہیں، یعنی دشمن آل رسول ہیں، دشمن آل رسول ہیں، دشمن آل ابا ہیں۔ فرزند پیغمبر دل بند زہرا چھٹے امام سواری سے اترے، سواری سے اتر کے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دست دعا بلند کیے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، مالک کائنات ان سب کو، ان بستی والوں کو اسی مقام پہ جمع رکھنا، منتشر نہ ہونے دینا، اسی مقام پہ جمع رکھنا، منتشر نہ ہونے دینا۔ پھر میرے امام اٹھے، سواری پہ سوار سفر کیا، کچھ سفر طے کیا تھا، آگے ایک اور آبادی آئی، آگے ایک اور آبادی آئی۔ میرے امام نے پھر پوچھا حسب معمول، یہ کن لوگوں کی آبادی ہے؟ تو صحابی نے بتایا، فرزند پیغمبر دلبند زہرا، آقا یہ آپ کے محب ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ فرزند پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام سواری سے اترے، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میرے امام نے دعا مانگی، مالک کائنات ان کو دنیا میں منتشر کر دے، ان کو دنیا میں پھیلا دے۔ صحابی سن رہا تھا، قریب آ کے کہتا ہے، مولا یہ کیا ہوا؟ دشمنوں کے لیے دعا اور دوستوں کے لیے بد دعا۔ امام فرماتے ہیں، تو سمجھا نہیں، ہمارا دشمن نجاست ہے، جہاں جائے گا نجاست پھیلائے گا۔ ہمارا دشمن نجاست ہے، جہاں جائے گا نجاست پھیلائے گا۔ ہمارا دوست، ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا نور اور ہدایت کا چراغ ہے، جہاں جائے گا، جہاں جائے گا ہماری ہدایت کے باب کھولے گا، ہمارا پیغام پہنچائے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ سید والا نے ہر مقام میں، ہر گلی کوچے میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں کہ کوئی ایک آیا تھا حسین کا چاہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ امتحان نہیں، گرمی کافی ہے، روز عاشور، عصر عاشور ہو گئی، عصر عاشور ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا۔ آؤ آج محمد مصطفیٰ کو پرسا دیں۔
मैं कभी शिया सुन्नी से बात ही नहीं करता। रसूल कायनात को पुरसा दो, जिसको इस कदर नवासों से प्यार था। रसूल कायनात बेटों से इस तरह इजहार मोहब्बत फरमाते थे, हसन मुजतबा के लब मुबारक चूमते थे, मजलूम करबला के गले के बोसे देते थे, इजहार मोहब्बत इस तरह करते। इमाम हुसैन वालिदा गिरामी के पास, अम्मा नाना प्यार करते हैं ना, जब इजहार मोहब्बत फरमाते हैं, भाई हसन के लब चूमते हैं, मेरे गले पे बोसे देते हैं, अम्मा क्या वजह है? जनाब सैयदा रसूल कायनात तशरीफ लाते हैं। जनाब सैयदा पूछती हैं, बाबा आप हसन मुजतबा के प्यार करते वक्त लब चूमते हैं और इमाम हुसैन मेरे बेटे के गले के बोसे, क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? पैगंबर अकरम खत्मिए मर्तबत रो पड़े, रो के कहते हैं, ज़हरा तू माँ है, तुझे कैसे बताऊं? सैयदा कहती है, नहीं बाबा बताइए। पैगंबर का गिरिया बुलंद हुआ। सैयदुल अंबिया रो के कहते हैं, मैं हसन मुजतबा के लब इसलिए चूमता हूँ, मेरे इस बेटे को ज़हर दगा से शहीद किया जाएगा, और मजलूम के मैं गले के बोसे इसलिए देता हूँ कि मेरे इस बेटे के गले पर खुंडे खंजर चलेगा, इसको ज़िबा किया जाएगा 3 दिन का भूखा और प्यासा। आज़ादारों सुनो, मेरे मजलूम हुसैन की मजलूमियत आज भी दुनिया पता नहीं क्यों मोतरफ नहीं है। जब मजलूम करबला के अंसार न रहे, सैयद शुहदा के बेटे न रहे, सैयद शुहदा के भाई न रहे, मेहमान न रहे, मजलूम करबला जख्मों से जुल्फ़कार पर मेरे इमाम ने पेशानी रखी और फिर एक सर्द आह खींची, उसके बाद सर बुलंद किया मेरे इमाम ने और इरशाद फरमाते हैं, है कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला, है कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला। और फिर मेरे इमाम कहते हैं, है कोई जो हरम रसूल की हिफाजत करे। मजलूम का इस्तिगासा बुलंद होना था, जो मैंने रिवायत में पढ़ा। आबी मखलूक तड़पी, ज़मीने करबला में ज़लज़ला आया। मज़लूम करबला ने जब इस्तिगासा बुलंद किया, आबी मखलूक तड़पी, ज़मीने करबला में ज़लज़ला आया। बच्चों ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, बच्चों ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। मज़लूम करबला का इस्तिगासा, खैमों में आवाज़ पहुंची। 6 माह अली असगर 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, पूरी कुव्वत जमा की, नाम के अली थे, अपने आप को झूले से गिरा के कहते हैं, बाबा असगर जिंदा हो और तू अपने आप को गरीब कहलाए, बाबा असगर जिंदा हो तू अपने आप को गरीब कहलाए। फिर मेरे इमाम ने जब इस्तिगासा बुलंद किया, बेशक सैयद सज्जाद बिस्तर बीमारी पे थे, इस्तिगासा सुना। 22 साल का कड़ियल जवान कमर सीधी करके बीमारी भूल गए, खड़े हुए सैयद सज्जाद, कहा जिसका 22 साल का जवान बेटा खैमों में मौजूद हो वो अपने आप को गरीब कहलाए। बाबा कैसा इंसाफ है, आपका मैं जवान बेटा मौजूद हूँ। मजलूम करबला ने जमीन करबला को छोड़ा, खैमों में कोहराम बपा हुआ। जल्दी से सैयद शुहदा करबला के मैदान को छोड़ के खैमों में आए। पूछते हैं, बहन ज़ैनब कोई बच्चा मर गया है शिद्दत प्यास से? सानिया ज़हरा कहती है, नहीं भाई हुसैन, नहीं भाई हुसैन, बच्चा तो नहीं। असगर ने अपने आप को झूले से गिराया है, असगर ने अपने आप को झूले से गिराया है। जब असगर न रहे, जब आनो मोहम्मद न रहे, असगर की शहादत के बाद मजलूम करबला ने आसमान का रुख किया। सैयद शुहदा कहते हैं, मेरे अल्लाह हुसैन अब गरीब हो गए, हुसैन अब गरीब हो गए। खैमों में आए मेरे इमाम,
پیراہن مانگا، جناب فضہ نے پہران، بی بی نے اس پہران کو بھی چاک کیا۔ پہران کو چاک کرنے کے بعد مظلوم کربلا نے زیب تن کیا۔ زیب تن کرنے کے بعد خدا حافظ کہا، گھوڑے کو کہا گھوڑا چلو، مجھے لے چلو میدان کربلا میں۔ گھوڑا رکا، چلا نہ، اور حیوان تھا نیچے سر کر کے بے زبانی سے کہتا ہے مولا نیچے تو دیکھیے۔ گھوڑا کہتا ہے مولا نیچے تو دیکھیے۔ سید شہداء نے کہا گھوڑا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، مولا نیچے تو دیکھیے۔ سید شہداء نیچے دیکھتی ہے، 4 سال کی ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے بیٹھی ہے، رو رو کے کہتی ہے گھوڑا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ اے میرے بابا کا ذوالجلال، ہمارا آخری سہارا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ مظلوم کربلا گھوڑے سے اترے، ننھی سکینہ کو اٹھایا، بیٹی کو پیار دیا، وصیت کی، میری بیٹی میری شہادت ہو جائے گی، سکینہ تیرے در چھینیں گے، سکینہ تماچے لگیں گے، سکینہ تجھے گھوڑوں کے ساتھ اڑایا جائے گا، سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا۔ مظلوم کربلا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کربلا میں فوج اشقیاء پہ حملے کیے، بس آزادارو، عصر عاشور، مظلوم کی شہادت کا وقت آ گیا۔ اور جتنے شاہ کے آزادار ہو اب مدینے کا رخ کر لو، جتنے بھی شاہ کے آزادار ہو بقیع کا رخ کر لو اور کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندنا واپس آیا، زین ڈلی ہوئی اور رکابیں ٹوٹی ہوئی، خیموں کے دروازے پہ ایک ننھی سکینہ پھر بڑھی، کہا مولا حسین شہید ہو گئے۔ سکینہ پوچھتی ہے میں زلزلہ مجھے علم ہو گیا، میرے بابا مارے گئے، ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا میرے بابا کو مارنے سے پہلے کسی نے پانی بھی پلایا؟ بولو جا تالے لگے بولو جا
ہے